نحویات یعنی سنٹیکس کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کے مطالعے کو نحویات کہتے ہیں۔ زبان میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات کی ذیل میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد نے کھانا کھایا، یہ نحو کے اعتبار سے الفاظ کی صحیح ترتیب ہے۔ اگر اس کے بجائے یوں کہا جائے کہ کھایا احمد کھانا نے، تو اس کے معنی کی ترسیل پیچیدگی کا باعث بنے گی۔ چنانچہ صرف و نحویات کے اصولوں کو ملا کر زبان کے قواعد کہا جاتا ہے۔ صرف میں تو عام طور پر لفظوں اور ان کی ساخت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جبکہ نحویات میں مرکبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مرکبات کی درج ذیل دو اقسام ہیں: مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرکب ہے جس کا مفہوم مکمل نہ ہو، جبکہ مرکب تام سے مراد کم از کم دو الفاظ کا ایسا مرکب جس کا مفہوم مکمل ہو۔ آج جدید لسانیات میں صرف کے ساتھ ساتھ نحویات کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس کا موضوع جملہ اور اس کے اجزاء ہیں۔ جملہ ایک آزاد لسانی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے یہ قواعد کی تشریح کی سب سے بڑی اکائی کا حامل ہے۔ جملے سے مراد محض الفاظ کو اکٹھا کر دینا ہی نہیں، بلکہ دنیا میں موجود ہر زبان قواعد کے ایسے اصول وضع کرتی ہے جس کے ذریعے لفظوں کو ملا کر فقرے بنائے جاتے ہیں، اور ان فقرات کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو جملہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ ان اصولوں کی معلومات معاشرے میں موجود ہر شخص کو حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بچہ جملے کی ادائیگی میں غلطی کرتا ہے تو کوئی ان پڑھ شخص بھی غلطی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر لفظوں کے مجموعے میں قواعد کے اصولوں کو توڑا جائے یعنی پابندی نہ کی جائے تو اسے اہل زبان جملہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ عام اصطلاح میں اسے غیر جملہ کہا جائے گا۔ لفظوں کے درمیان تین قسم کے نحوی رشتے ہیں: مقام استعمال کے رشتے، ہم وقوعی کے رشتے، قائم مقامی کے رشتے۔ مقام استعمال کے رشتے: کوئی بھی زبان ہو، اس میں یہ اصول قائم کیے جاتے ہیں کہ جملے میں فعل کہا ہے، فاعل کس جگہ آئے گا اور مفعول کی جگہ کیا ہوگی۔ علاوہ ازیں اگر فقرہ اسمیہ ہے تو اس میں صفت اور موصوف کی ترتیب کیسے بنائی جائے گی، اور تعلق قائم کرنے والے فعل کس مقام پر آئیں گے۔ ہم وقوعی کے رشتے، ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ صفت موصوف سے پہلے آئے گا یا بعد میں، بلکہ اس میں یہ معلوم کرنے کی صحیح کی جاتی ہے کہ ہر صفت کے ساتھ موصوف کا استعمال ناممکن ہے۔ مثلاً ایماندار شخص کہا جا سکتا ہے، مگر ایماندار درخت یا ایماندار تلوار نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کسی مخصوص فاعل کے ساتھ فعل کا تعلق کیسے قائم کیا جا رہا ہے۔ مثلاً سونا کا فاعل بے جان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میز سو رہی ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ فاطمہ سو رہی ہے، جبکہ محاورے اور استعارات اس تعلق سے آزاد ہوتے ہیں۔ قائم مقامی رشتے: اکثر و بیشتر حالات کے پیش نظر ایک اسم کی جگہ دوسرا اسم اور ایک فعل کی جگہ دوسرے فعل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جملہ بناتے وقت جو کام اسم دے سکتا ہے وہ اشتقاق سے بننے والا اسم بھی دے سکتا ہے، اور ایک سے زائد الفاظ پر مشتمل فقرہ بھی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ ہر زبان میں بنیادی جملے الگ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، مگر اردو میں انہیں دو لفظی، سے لفظی اور چہار لفظی میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اکثر جملے دو مفعولوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ایسے جملے زیادہ تر چہار لفظی ہوتے ہیں۔ دو لفظی جملہ: شعیب کایا، سے لفظی جملہ: علی آم لایا، چہار لفظی جملہ: علی نے عمران کو آم دیے۔ چنانچہ لفظوں کو ان کے نحوی فرق کے باعث الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے الفاظ کبھی صفت کہلاتے ہیں تو کبھی اسم، لہٰذا انہیں دو گروہوں میں رکھا جاتا ہے۔ نحویات میں جملوں اور جملوں کی چھوٹی چھوٹی تراکیب کو مختلف اجزاء میں تقسیم کر کے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی اکائی صرف جزو کہلاتی ہے، لیکن اگر ہم کسی بھی ترکیب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کر سکیں تو اس ترکیب کے جز متصل کہلائیں گے۔ مثال کے طور پر اس بہادر جنگجو نے دشمن کو مار بھگایا۔ اس جملے میں دو جز متصل ہیں، ایک فاعل اور دوسرا جزو کہلائے گا۔ چنانچہ نحویات میں ہم ان تراکیب کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے جز متصل ہوتے ہیں۔ جز متصل معلوم کرنے کے لیے سب سے بہتر اور آسان طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں جز متصل استعمال ہونے کی آزادی رکھتے ہوں۔ جملوں کی عام طور پر تین بڑی اقسام ہیں: سادہ جملے، مخلوط جملے، مرکب جملے۔ سادہ جملے: سادہ جملے سے مراد ایسے جملے ہیں جن میں صرف ایک فاعل اور ایک خبری جز ہوتا ہے۔ مثلاً میں جاتا ہوں، وہ کراچی جائے گا۔ ان میں میں اور وہ عنوان ہے اور باقی خبر۔ مخلوط جملے: مخلوط جملوں میں دو جز متصل ہوتے ہیں جن میں سے ایک تو خبری جز ہوتا ہے اور دوسرا فقرہ یا لفظ ہوتا ہے جو پہلے جز متصل پر انحصار کرتا ہے۔ مثلاً ایسے حالات میں میرا جانا ضروری ہے۔ اس جملے میں ایسے حالات میں ایک پابند فقرہ ہے اور میرا جانا ضروری ہے دوسرا جز متصل ہے جو خبری ہے۔ مرکب جملے: مرکب جملے میں عام طور پر دو یا دو سے زیادہ مخلوط جملے شمولیت اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا جز متصل دو یا دو سے زیادہ خبری اجزاء ہوتے ہیں۔ مثلاً میں جاؤں گا تو وہ آئے گا۔ اس جملے میں میں جاؤں گا ایک اور وہ آئے گا دوسرا متصل ہے،
جبکہ ان دونوں کو نشانگر یعنی تو کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ نشانگر تو کے علاوہ اور ورنہ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ وہ آ گیا اور میں چلا گیا وغیرہ۔ چنانچہ نحویات میں معنی و مفہوم کے لحاظ سے کلموں اور ان کی تبدیلیوں، جملوں کی ماہیت، ان جملوں میں کلموں کی ترتیب، مطابقت اور معنی رشتوں کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ بامعنی کلام میں مفہوم کی ترسیل جملوں کی ساخت، کلموں اور ان کے باہمی رشتوں پر منحصر ہوتی ہے۔ دراصل بامعنی کلام یا جملہ ہی پوری بات یا خیال کے ابلاغ کا حق ادا کرتا ہے اور زبان کی غرض و غایت پوری کرتا ہے۔ اس کی بدولت کلمے کے وہ سیاق و سباق سامنے آتے ہیں جن سے معنی کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو قواعدی تجزیے کی سب سے بڑی اور ساختیاتی توضیح کی اہم ترین سطح قرار دے سکتا ہے۔